أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، اللہ جل شانہ آج کے اس جمعہ پر ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. بحیثیت مسلمان ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام اللہ جل شانہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے ذریعے فرمایا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی انسانوں کے سامنے اپنی نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے وہ تمام ضروریات جو کہ ایک انسان کو اس کی زندگی کے اندر پیش آ سکتی ہیں یا پورے معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری ہی تعلیمات انسانوں کو عطا کی ہیں، جن میں آج کی اس نشست میں جو ہمارے اچھے اخلاق اور باہمی اچھی رویے ہونے چاہیے، ان سے متعلق اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر اختصار کے ساتھ بات کی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آپس کے اچھے تعلق کے بڑے حریص تھے. آپ کو اس چیز کی بڑی فکر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. جس طریقے سے گھر میں والدین اپنی اولاد کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ان کی دل کی تمنا ہوتی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑی یہ دولت اور نعمت ہے کہ ان کے بچوں کے آپس کے تعلقات اور آپس کا ان کا رویہ اچھا ہو، تو اس سے کہیں بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے متعلق اس چیز کی حرص اور تمنا رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات میں سے یہ تھا کہ آپ کی امت کا آپس کا تعلق اور رویہ بہت اچھا ہو. جہاں کہیں کوئی معمولی سا بھی کوئی ایسا موقع آپ دیکھتے کہ دو افراد کے درمیان جو تعلق ہے اس میں کہیں معمولی سی بھی کوئی کشیدگی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا. اور اگر اخلاقی اعتبار سے کسی شخص میں دیکھتے کہ کوئی اخلاقی طور پر وہ معیار جو ایک مسلمان یعنی انسانیت کا وہ معیار جو مسلمان کا ہونا چاہیے، تو وہاں معمولی سی بھی کوئی کمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو فوری طور پر آپ رہنمائی فرما کر اس کمزوری کا ازالہ فرما دیتے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خوبصورت اور ایسی عظیم جماعت اور ایسی عظیم معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی کہ حقیقت میں کائنات کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. آج ہم انہی ہستیوں کے، اسی جماعت کے، اسی معاشرت کے نام لیوا بھی ہیں، اسی کے پیرو بھی ہیں. تو ہمیں جو کچھ تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں ان میں باہمی رویوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی
جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ لوگوں آپس میں السلام علیکم کہنے کو رواج دو۔ جب آپس میں ملو ایک دوسرے کو تو ملتے ہی السلام علیکم کہا کرو۔ جو پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اسی پر مشتمل تھا کہ آپس میں جب ملتے ہو ایک دوسرے کو تو کوئی ایک دوسرے کو باہمی جانتا ہے یا نہیں جانتا تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ اے اہل ایمان، کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ایماندار نہ ہو، یعنی بغیر ایمان لائے کوئی شخص آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی، آخرت میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا مستحق ہونا۔ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ عام رکھی ہیں، سب کے لیے رکھی ہیں، اور پھر ان کے اندر کئی طرح کی آزمائشیں بھی ہیں، افراط و تفریط ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنے نافرمانوں کو زیادہ دے دیتے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو دنیا سے اس حد تک دیتے ہیں جتنی ایک مسلمان کو، ایک انسان کو دنیا کی ضرورت ہے۔ اور مسلمان کے لیے تعلیم بھی یہ ہے کہ اس کو دنیا کا حریص اور اس کی طمع اور اس کی لالچ نہیں رکھنی چاہیے، بس اپنی ضرورت کی حد تک محنت کرے، حلال دائرے کے اندر رہتے ہوئے محنت کرے، جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں اس کو اپنے استعمال میں لائے، اور جو اضافی ہو وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دے۔ یہ مسلمان کے لیے تعلیم ہے کہ اسے دنیا کا طمع اور دنیا کی لالچ اور دنیا کی حرص میں اس کو نہیں رہنا چاہیے کہ مال و دولت جمع کرتا رہے اور پھر آخر وہ دنیا کا مال و دولت ہی اس کے لیے خود وبال بن جائے۔ اگر کوئی شخص مال و دولت جمع کرتا رہتا ہے اور اس کے جو حقوق ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں تک اسے پہنچانا، یہ نہیں کرتا تو اس نے گویا جو دولت اسے حاصل ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ ایک شخص کو دولت ملی، اس نے دنیا کے اندر اپنا بڑا اچھا معیار زندگی بنا لیا، اس نے بہت اچھی جو ہے وہ اپنی رہائش بنا لی، بڑا شاندار قسم کا گھر بنا لیا، بڑی بود و باش کے ساتھ وہ رہتا تھا، اس کا ساز و سامان اور اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی تھی، اور جتنی بھی ضروریات زندگی تھیں اس کے پاس وافر تھیں۔ لیکن اس کے پڑوس میں ہی کوئی شخص غریب ہے اور اس کو 2 ٹائم کی روٹی میسر نہیں آتی، اس کی طرف اس نے اگر نہیں دیکھا ہے تو اس کا وہ سارا مال، اس کا دنیا کا وہ سارا بود و باش، وہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی وبال بنتا ہے۔ اور دنیا میں ایسے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جو مرتے وقت وہ ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا دنیا کا سارا مال لے لیا جائے لیکن چند سانس سکون کے مل جائیں، لیکن ان کے اپنے اختیار میں اور ان کے مال کے ذریعے اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف اشارہ دیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ کا چناؤ اور جو الفاظ کی ترتیب ہوا کرتی تھی، ظاہر ہے حدیث ہے، اور حدیث کا مقام قرآن مجید کے بعد ہے، اور حدیث بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کی جاتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں بولتے تھے، جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو بڑی خوبصورت اور بڑا عظیم آپ کا انتخاب ہوتا تھا۔ آپ نے بات کیا فرمانی ہے کہ لوگوں تمہارے آپس کے تعلقات اور آپس کا رویہ تمہارا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانی ہے، لیکن آغاز کہاں سے فرماتے ہیں کہ جو انسان کی ہمیشہ کی زندگی ہے اور جہاں حقیقی نعمتیں انسان کو میسر آنے والی ہیں، اور جہاں ایسی نعمتیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ جو چیز انسان خواہش کرے گا، ایک جنتی جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش، دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا، دنیا کے اندر خواہشات انسان کی بڑھتی رہتی ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ اگر ایک پوری ہو جائے پھر اس کے بعد اور کی ہوتی ہے، وہ بھی پوری نہیں ہوتی، اور اسی طرح اس کا دم نکل جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ حاصل کرنے کے، وہ ساری زندگی حاصل کرنے میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ قبر میں جا پہنچتا ہے۔
جبکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقیقی نعمتیں ہیں وہ اس شخص کو حاصل ہوں گی جو صاحب ایمان ہوگا، جو ایماندار ہوگا۔ اور فرمایا کہ سنو کہ کوئی شخص اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صاف اور پاک دل کے ساتھ ایک جسم کی طرح ایک دوسرے کا حصہ بن کے ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے۔ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اور ایک جسم میں سر کے بالوں کی بھی وہی اہمیت ہے اور اسی طریقے سے پاؤں کے ناخن کی بھی وہی اہمیت ہے۔ سر کے بال کھینچے جائیں تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، پاؤں کا ناخن کھینچا جائے تو دل پہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر معمولی سا کانٹا بھی چبھے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر آپ نے ان کی علامت بیان کی کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان فرمایا کہ جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ اور پھر جو قریب قریب رہتے ہیں، جو پڑوس میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے معاملات زندگی ہیں، جن کے ساتھ چلتے پھرتے گزرتے آتے جاتے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہمارے معاملات زندگی ہیں، تو ان کے پھر حقوق بڑھ جاتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے جتنا قریب ہے اتنا ہی اس کا پھر معاملہ زیادہ حساس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک ایماندار نہ ہو، اور کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپس میں خالص محبت نہ کرنے لگے۔ تو پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولا ادلکم، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اذا فعلتموہ تحاببتم۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اہل ایمان کو مخاطب ہوا جا رہا ہے، اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی عظیم ہستیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں ایسا عمل بتاتا ہوں، ایسا کام بتاتا ہوں کہ جب تم اس کو اختیار کر لو گے تو تمہارے درمیان ایسی محبت ہوگی جو کہ صاحب ایمان کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان جو محبت ہونی چاہیے، جو اللہ کو مقبول ہے اور جو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور جو جنت میں داخلے کا اور اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں السلام علیکم کہنے کو رواج دو، آپس میں السلام علیکم کہا کرو۔ ایک دوسرے کو جب کوئی شخص کسی سے ملتا ہے فوری طور پر السلام علیکم، یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور قرآن مجید نے ان کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب تم آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ بڑا خوبصورت اور بڑا عظیم جملہ ہے، یہ اسلام کا شعار ہے۔ فرمایا جب آپس میں ملتے ہو تو السلام علیکم کہا کرو۔ تحیہ کا لفظ اس کے لیے کہ جو دل کی گہرائیوں سے، جو دوسرے کے لیے اچھے جذبات اور ایسے دعائیہ کلمات ہیں کہ جو کلمات انبیاء علیہ السلام نے استعمال کیے، اور جو انبیاء کے متعلق اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے خود جو الفاظ استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی عباد اللہ الصالحین، اللہ جل شانہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ سلام علی المرسلین، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہمارے رسولوں پر سلام ہو۔ اور پیغمبر ایک دوسرے کے لیے بھی سلام کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نماز میں سلام کا لفظ، تو ایسا عظیم لفظ وہ اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو آپس میں عطا فرمایا کہ جب تم آپس میں ملتے ہو تو ایک دوسرے کے لیے وہ کلمات کہو جو اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو انبیاء ایک دوسرے کے لیے جو الفاظ ملنے کے باہمی آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جب ہم خط لکھتے ہیں، خط کا دور تو اب نہیں ہے، ایک دوسرے کو جب ہم ای میل کرتے ہیں اس کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں،
ایک دوسرے کو جب ہم ٹیلی فون کرتے ہیں، ٹیلی فون پر جب رابطہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جب ہم میسج کرتے ہیں، اس پر جو رابطہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو اسلام نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات امت کو عطا فرمائے ہیں، اور جن کے اندر بہت بڑی دعا ہے جس کو قرآن مجید نے تحیہ کہا. ہم جب نماز میں بیٹھتے ہیں تو تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں التحیات للہ، التحیات، کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کا اظہار ہے. یعنی ہم کھڑے ہو کر سبحانک اللہم کہتے ہیں، پھر اسی طریقے سے اپنی رکعت قیام مکمل کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے جھک جاتے ہیں، تسبیحات کہتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے کلمات کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور پھر رکوع سجدے چلے جاتے ہیں، سجدے سے پھر جب بیٹھ جاتے ہیں اپنی 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد، جب قیام رکوع اور سجود کے بعد بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں التحیات للہ، اللہ جل شانہ کے لیے تحیات. تو تحیات یہ بڑا محبت والا اور ایک دوسرے کے لیے بڑا خیر خواہی والا جملہ ہے. تو اللہ جل شانہ نے یہاں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم آپس میں ملتے ہو تو جو شخص تمہیں ملتا ہے اسے چاہیے کہ یہ السلام علیکم کہے، اور جب کوئی السلام علیکم کہے تو فرمایا کہ اس کے لیے اسی طرح کا پھر جواب بھی دیا جائے. جب کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم تو دوسرے کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اس کو کہے وعلیکم السلام، کہ تمہارے اوپر بھی ایسی ہی سلامتی ہو. اور پھر یہاں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ او احسن منہا، یا اس سے بھی اچھا جملہ بولو. اگر کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم بھی کم از کم اتنا کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم بھی کم از کم اتنا کہو کہ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کوئی شخص تمہیں صرف اتنا کہتا ہے السلام علیکم تو احسن منہا یہ ہے کہ تم اسے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ آداب ہیں آپس میں مسلمانوں کے ملنے کے. اسلام سے پہلے جو جملے بولے جاتے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ السلام علیکم کا شعار امت کو عطا کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، تو آپ سے پہلے عرب آپس میں جو السلام علیکم کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کے الفاظ یہ تھے انعم اللہ بک عینا وانعم اللہ بک صباحا، کہ تجھے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور تمہاری صبح بھی سلامتی، تمہاری صبح بھی اچھی ہو اور رات بھی اچھی ہو. یعنی یہ ایک کلمہ تھا، لیکن اس کے اندر وہ جامعیت نہیں ہے جو السلام علیکم میں ہے. پھر اسی طریقے سے جو اس وقت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے یا عمراء اور کبراء ہوا کرتے تھے، ان کے لیے اور طرح کے کلمات ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور طرح کے کلمات ہوا کرتے تھے. جبکہ اسلام نے یہ جملہ دے کر، یہ شعار دے کر اس افراط و تفرید کو ختم کیا ہے. السلام علیکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں، ان آداب میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چل رہا ہے تو وہ کوئی رستے میں کھڑا ہے تو اس کو السلام علیکم کہے، اور اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ بیٹھے کو السلام علیکم کہے. تو اس طریقے سے یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور ساتھ فرمایا کہ جو شخص پہل کرتا ہے السلام علیکم میں، جو پہلے کہتا ہے، 2 شخص آپس میں ملنے لگے ہیں، جس نے پہلے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو شخص پہلے السلام علیکم کہتا ہے تو گویا اللہ جل شانہ نے اس کے دل کو تکبر سے پاک کر دیا. کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں وہ کہے گا تو میں بھی کہہ دوں گا، تو یہ تکبر ہے، یہ انا ہے، یہ دل کے اندر ناپاکی اور گندگی کی علامت ہے کہ اس انتظار میں رہنا، وہ کہے گا تو میں کہوں گا. لیکن پہلے صاف دل کے ساتھ، اور یہ جملہ بھی ایسا ہے جو منافقانہ اس مزاج کے ساتھ اور دل کے اندر نفرت رکھتے ہوئے یہ کلمات نہیں کہے جا سکتے. ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات. کوئی شخص خود تو کسی پر ایسے جو ہے وہ سلام اور رحمت بھیج نہیں سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو جب وہ السلام علیکم کہتا ہے تو السلام علیکم میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر سلامتی فرمائے، اور تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ہوں. تو یہ جملہ، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتے ہوئے بندوں کی طرف آتا ہے. تو اس لیے دل کے اندر بغض رکھ کے، دل کے اندر کینہ اور نفرت رکھ کے
یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ جو صاف دل اور اللہ جل شانہ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذریعے بندوں تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر کہ جو السلام علیکم کہہ رہا ہوتا ہے، خود اپنی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتیاں اس پر فرماتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں کہ جب کوئی صاف دل کے ساتھ دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلامتی اور رحمت اور برکتوں کا اللہ تعالیٰ سلسلہ شروع فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی اور مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، کہ اللہ جل شانہ کے ہاں اس شخص کو بڑا قرب حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب ہے، وہ اللہ جل شانہ کے خاص بندوں میں سے ہے۔ ان اول الناس، کہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہت مقرب بندہ ہے وہ کہ جو دوسروں کو السلام علیکم کہنے میں پہل کرتا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، صاحب قرآن، صاحب حدیث، صاحب فقہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی دانائی عطا فرمائی تھی۔ تو ان کا عمل ملتا ہے کہ وہ صبح صبح جب مارکیٹ کھلنے کا وقت ہوتا تو جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ باقاعدہ لوگوں کے درمیان گزرتے اور لوگوں کو السلام علیکم کہتے ہوئے جاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ خریدتے کچھ نہیں ہیں، لیتے دیتے کچھ نہیں ہیں، کیونکہ کاروبار تو نہیں کرتے، آپ تو ویسے یہاں گزرتے ہوئے السلام علیکم کہتے جاتے ہیں۔ تو جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہی فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دوسروں کو السلام علیکم کہتا ہے وہ اللہ جل شانہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو میں جو عبادات ہیں ان کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان معاملات میں سمجھتا ہوں کہ میں بندوں کا یہ حق ہے کہ ان پر سلامتی بھیجی جائے اور ان کو السلام علیکم کہا جائے۔ تو یہ بندوں کا یہ حق ادا کر کے میں اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آج طرح طرح کے اور الفاظ نکل آئے ہیں، اور یہ اس وقت بھی تھے جب وہ فارس کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا آپس میں جملہ ہوا کرتا تھا، یا اسی طریقے سے اور زبانوں کے اندر آج بھی بسا اوقات استعمال کرتے ہیں لفظ، وہ کہتے ہیں ہزار سال جیو۔ تو یہ ظاہر ہے یہ اس کو نہیں پہنچتا، اس کا دنیا کے ساتھ ایک تعلق ہے، محدود ہے یہ، چاہے 1000 سال کیا 1,00,000 سال بھی کسی کو کہہ دیا جائے تو یہ محدود ہے یہ۔ پھر اسی طریقے سے انگلش میں کہا جاتا ہے، الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور آج کل ہمارے اوپر بھی چونکہ اسی ایک نظام کا غلبہ اور تسلط ہے، ہم اپنے شعار بھولتے جا رہے ہیں، اپنی تعلیمات سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، اور جو رنگیلی قسم کی اور ایسی نئی چیز ملتی ہے، ہم چونکہ اپنے شعار کی عظمت سے واقف نہیں ہوتے، اپنے دین سے ناواقفیت ہے، اور اس کی وسعت اور گہرائی سے ہم واقف نہیں ہوتے، اس کی برکات سے ہم واقف نہیں ہوتے، تو ہم جو نئی چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور قومیں اس طریقے سے آہستہ آہستہ غلامی میں چلی جاتی ہیں، اپنی حقیقت بھول جاتی ہیں۔ آج کل کہا جاتا ہے جی گڈ مارننگ، اسی طریقے سے کہا جاتا ہے جی گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ۔ تو یہ جملے ظاہر بہت وقتی اور بڑے محدود ہیں۔ تو جو اسلام نے جو جملہ دیا ہے، اسلام نے جو کلمہ دیا ہے وہ ہے السلام علیکم۔ جب ملاقات کرتے ہیں اس وقت بھی سلامتی، اور یہ محبت کی علامت ہے۔ اور پھر جب خاص طور پر مسلمانوں کا اور کافروں کا اکٹھا جہاں کہیں ماحول ہوتا ہے تو وہاں اسلام کی اور مسلمانوں کی باہمی پہچان بھی ہے یہ کہ وہ السلام علیکم بولتے ہیں آپس میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنے ان شعار کو استعمال کرنے کی، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی، اس کے ذریعے سے وہ برکات حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کر کے ہمیں ارشاد فرمائی۔ یہ وہ وقت ہے کہ رمضان المبارک کی عبادات اور اللہ جل شانہ کے قرب کے بعد بالکل ایمان تازہ ہیں، اور طبیعت چاہتی ہے کہ تربیت کے لیے کوئی چیزیں ملیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اندر اپنا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑنے کے لیے، باہمی مسلمانوں کے جس طرح کے تعلقات
اور جس طرح کے رویے ہونے چاہیے ان کو سیکھنے کے لیے آج بالکل زمین بالکل تازہ ہے، زمین بالکل زرخیز ہے۔ تو ایسے میں یہ جو آج کا پیغام ہے یہاں سے جمعے کی صورت میں، اس کو ہر مسلمان اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کو السلام علیکم کہنے میں پہل کریں، اور یہ جملہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی دل کی گہرائی کے ساتھ اور اس عظمت کو پہچانتے ہوئے یہ جملہ دوسروں کے لیے بولیں اور اللہ جل شانہ سے انعامات کے مستحق ہوں، اور باہمی ہماری ایک اچھی معاشرت کے لیے جو ہمارے اچھے رویوں کی ضرورت ہے اس میں سے یہ ایک قدم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ لمن تقدس بصفاته العليا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى، محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف
يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمطه إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الإسلام تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.